بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور ایمان کے ناظرین، السلام علیکم۔ رمضان المبارک تمام مسلمانوں کے لیے نعمتوں، رحمتوں، برکتوں اور بخشش کا خزانہ۔ آئیے ایک نظر رمضان کی فضیلت پر ڈالتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں اللہ کی طرف سے نیکی کا اجر 70 درجے تک بڑھا دیا جاتا ہے، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور لوگوں میں جذبہ ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ مہینہ اہل ایمان کے لیے جنت کی نوید ہے، وہاں گنہگاروں کے لیے اپنے گناہ بخشوانے کا ذریعہ ہے۔ آئیے روزے کے بارے میں جانتے ہیں کہ روزہ کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی اور مفہوم کیا ہیں۔ عربی زبان میں روزے کے لیے صوم کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی رک جانا کے ہیں، یعنی انسانی خواہشات اور کھانے پینے سے صرف اللہ کی رضا کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رک جانا ہے اور اپنے جسم کے تمام اعضاء کو برائیوں سے روکے رکھتا ہے۔ روزے کی اس تعریف اور عمل سے ہی روزے کا مقصد واضح ہو جاتا ہے، جو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں روزے کا حکم دیتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی خصوصیات اور فضائل و برکات کی وجہ سے امتیازی شان رکھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو قید و بند میں ڈال دیا جاتا ہے، اور ایک اور جگہ فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ روزے کا مقصد انسان کو متقی اور پرہیزگار بناتا ہے۔ متقی انسان وہ ہے جو اللہ کے حقوق کو پوری نیک نیتی اور اخلاق کے ساتھ ادا کرتا ہے اور حقوق العباد کی ادائیگی میں بھی کوتاہی نہیں کرتا۔ قرآن اور حدیث میں اس مہینے کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بڑا مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے اس ماہ کے روزوں کو فرض فرمایا اور اس میں رات کے قیام کو ثواب کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس ماہ مبارک کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ اس مہینے میں ایک رات لیلۃ القدر ایسی آتی ہے جو 1000 راتوں سے افضل اور بہتر ہے۔ اس مہینے کو 3 عشروں میں تقسیم کیا جاتا ہے، پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے، جبکہ اس کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے جو مردوں کی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اس بابرکت مہینے کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے، جس کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر ایک نیکی کا اجر 10 سے 70 گنا اور ایک مقام پر تو 700 گنا بتایا گیا ہے۔ جنت کے 7 دروازوں میں سے ہر عمل کرنے والا گزارا جائے گا، لیکن روزے داروں کے لیے ایک مخصوص دروازہ رکھا گیا ہے جس کا نام باب ریان ہے، اس میں سے صرف روزے دار گزریں گے۔ در حقیقت اللہ نے یہ مہینہ ہماری زندگیوں میں اسی لیے رکھا کہ اس مہینے میں ہم اپنے نفس پر قابو پانے کی تربیت حاصل کر سکیں۔ اس لیے یہ مہینہ خود انسانوں کے لیے جسمانی اور روحانی حوالوں سے ایک شفا کا مہینہ ہے۔ ہمارے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے کہ ایک بار پھر ماہ رمضان کی مبارک ساعتیں نصیب ہو رہی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اس کے ایام کو قیمتی بنانے کے لیے پلاننگ کریں، روزے کی پابندی، نماز با جماعت کا اہتمام، تراویح میں قرآن کریم کو سننا، نوافل کی کثرت، مسنون اعمال اور قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا حصول ممکن ہو سکے۔ جزاک اللہ۔